لکھا ہے نا کہ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلا کاٹا، انہوں نے جنگل کے اندر خدا کی ذکر و اذکار میں رہے، تو واپس آ رہے تھے تو ایک درخت کے اندر روشنی پھوٹی اور آواز آئی، عبد القادر ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو گئے، تم نے جو عبادت کی ہے ہم تم سے خوش ہیں، اب تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اب ظاہر کہ درخت میں روشنی اسی طرح پھوٹی جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شجرہ موسیٰ کے اندر نور پھوٹا تھا، اور اللہ نے کہا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اور کلام ہوا اور نبوت ملی۔ وہی منظر یہاں پہ ہوا، اور کہا عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیرا خدا ہوں، اور تیری عبادت سے میں خوش ہو گیا ہوں، اور تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل، اپنے وقت کے بڑے محدث مفسر و مفتی اعظم، وہ ادھر ولایت و معرفت کی معراج پر ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یار عبادت تو مرتے دم تک انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، انبیاء مرتے دم تک خدا کے سامنے سجدے دیتے رہے، خدا کو یاد کرتے رہے، پکارتے رہے، یہ میں کیا، مجھے کیسے معافی ہو سکتی؟ تو فوراً سوچا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود تو مجھے وسوسہ ڈالتا ہے، یہ عبادت تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اشرف خلق ہیں، وہ آخر دم تک، یہاں تک کہ اس حال میں کہ چل نہیں پاتے ہیں، ان کو دو آدمی سہارے کے ساتھ پاؤں ان کے گھسٹتے ہوئے اور مصلی میں بیٹھ کر نماز ادا کی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ اب جب یہ بات کہی تو آواز آئی، کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا ہے، تو اپنے علم سے بچ گیا ہے، کیونکہ ابلیس تھا بدبخت، کہا تیرے علم سے بچ گیا، اگر تجھے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ انبیاء کو بھی معاف نہیں ہوئی تو آج میں تجھے شکار کر لیتا۔ اب جب یہ بات کہی تو یہ اس کا دوسرا وار تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کیونکہ اللہ نے ولایت کا نور عطا کر رکھا تھا، کہا کہ شیطان مردود دفع ہو، میں کیا، میرا علم کیا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچایا ہے، میں اپنے علم سے نہیں بچا، اپنے اللہ کے فضل سے بچاؤں۔ تو گویا کہ اسے دوسرا اگر وہ کہتا ہاں میں اپنے علم سے بچاؤں، مجھے یہ علم تھا، مجھے نالج تھا تو میں بچ گیا ہوں، جیسے آج ہمیں جو ہے وہ مرغی انڈے جتنا علم ہوتا ہو، جناب بڑے دعوے ہو، سانو بڑا بہت پتہ ہے، سانو ساری شریعت جاننے ہیں، فانو کی پتہ دعویٰ۔ تو حضرت شیخ نے کہا نہیں، میرا علم کیا، میں علم سے نہیں، اللہ کے فضل سے بچاؤں، کیونکہ اللہ کو علم کے حوالے سے عجب تو پسند بھی نہیں ہے۔ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا انا عالم، جب شاگرد نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ سے بڑا عالم ہے کوئی دنیا میں؟ فرمایا کہ لا، کوئی نہیں، میں نہیں جانتا کوئی ایسا عالم، انا عالم، میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ کو یہ انداز ہی پسند نہیں آیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے عالم تھے اس وقت کائنات میں، کیونکہ اللہ کے کلیم ہے اور نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو انداز پسند نہیں آیا کہ موسیٰ نہیں، تو اس سے بڑا عالم ہے، تو اس سے جا کے علم حاصل کر۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے، قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس بندے کو ایسا اپنے پاس سے خاص علم دیا اور کسی کو نہیں دیا، وہ علم وہاں سے تو یہ علم کا عجب تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تجھے تو یہ چاہیے تھا، تو مخلوق کو دیکھ کے یہ نہ کہتا انا عالم ہوں، تیری نگاہ تو مجھ پہ رہنی چاہیے تھی، تو مجھے دیکھ کے کہتا اللہ عالم ہوں، اللہ سب سے بڑا عالم ہے، کہ جس کی نگاہ اوپر ہوتی ہے تو اوپر دیکھ کے بولتا ہے، اور تو حضوری کے مقام میں ہر وقت میرے ساتھ تیرا کلام رہتا ہے، تو مجھے دیکھ کے کہتا نہیں اللہ عالم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے، لیکن تو نے مخلوق کو دیکھ کے کہہ دیا انا عالم، میں سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کے لیے اصلاح فرما دی کہ اس میں عجب گوارا نہیں ہے، دعویٰ گوارا نہیں ہے، دعا گوارا ہے، دعا کرو دعویٰ نہ کرو، کہا جی ہم یوں ہیں، نہیں، دعویٰ نہ کرو، دعا کو یا اللہ ایسا بنا دے، یا اللہ علم عطا کر دے، اپنی پہچان معرفت نصیب فرما۔ تو فرمایا کہ میرے علم نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ابلیس سب سے زیادہ اسی پر حملے کرتا ہے کہ یہ ہدایت کے راستے سے ہے۔